میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے. سیف بھائی سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا کہ کون ان کا دوست، کون ان کا دشمن، کون منافق، کس نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کون ان کے لیے ڈھال بنا، کس نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، کس نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی. ون تھنگ. نمبر 2، ہی از CEO آف دا کمپنی. ممکن ہے شاید اس شخص کو کسی کی شکل آپ سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگی، بٹ اٹس ہز ڈیوٹی ٹو انٹرٹین ہم. ریزن کہ ان کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی ٹیمیں ہیں، اور یہ پہلا مرحلہ ہے. اسے ہر شخص سے بلا تفریق ملنا چاہیے ہے، تاکہ وہ لوگ اپنی بات ان سے کر سکیں اور CEO صاحب اپنی بات ان سے کر سکیں. ساری باتوں کو چھوڑ دیں. وہ لوگ کہ جن کے مقدروں میں رب تعالیٰ نے کبھی کوئی خیر کا جملہ لکھا ہی نہیں تھا کہ ان کے منہ سے کبھی نکلے گا فرام دا ڈے ون ٹل ناؤ، کیا وہ ان سے نہیں ملیں گے؟ یقیناً ملیں گے، ان سے بھی ملیں گے. جب ان کی تصویریں اور ویڈیوز جب وائرل ہوں گی تو اس وقت کیا کہا جائے گا کہ ان سے کیوں ملے؟ بھائی اس کو ملنا چاہیے، اٹس ہز رسپانسبلٹی. اور اگلی بات، بارہا ایک چیز سمجھا دی کہ یہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، پلس انہیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی کیونکہ جو اس وقت ٹاپ پرائورٹی پہ جو چیز ہے اسے آپ سے ممکن ہے آپ کو اتنی جلدی نہ ہو. اللہ نے اس کو اس صفت سے نوازا ہے کہ اس کو اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا، اس کا پاسٹ آپ کے سامنے ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہو، دینے کے لیے بےتاب ہو. اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پاسٹ میں قبل از وقت کی گئیں، لیکن اب وہ سیکھ کے آیا ہے، پاسٹ کی غلطیوں سے اس نے سیکھا ہے. ون تھنگ. نمبر 2، مجھے نہیں سمجھ آتی، میرے سمیت اس وقت بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کل سے جاگ رہے ہیں، ابھی تک ہمیں سونا نہیں نصیب ہوا. کس کے لیے؟ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے. جو احباب کل کی میٹنگ میں موجود تھی، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی. کسی بھی شخص سے حلفیہ ایک بات پوچھ لیں کہ کل کی میٹنگ میں ملک نوید اور راجہ ریاض اسپیشلی انہوں نے کس کی ترجمانی کی؟ سیف الرحمان نیازی کی یا ان 5 لاکھ خاندانوں کی؟ اور میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے وہاں پہ وہ باتیں سیف بھائی کی موجودگی میں کر دی کی، میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میرے کانوں تک وہ باتیں پہنچی کہ سیف بھائی سے کیا غلطیاں ہوئیں. تو میں نے تو منہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ایسا ہے تو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بعد میں تمام دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ راج صاحب کمال کر دیا آپ نے، ہمیں تو آج دن تک اتنی ہمت نہیں ہوئی، ہمیں تو آج دن تک اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم صاحب بھائی کے سامنے اس طریقے کی بات کر سکیں. ریزن کہ وہ ہمارے محسن ہیں اور ادب کا تقاضا ہے. تو میں نے ان کو صرف اتنی گزارش کی کہ چونکہ میں ان کا بھائی ہوں اور بحیثیت بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے کانوں تک اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو میں ان کو ایز اٹ از بتاؤں کہ بھائی یہ بات ہو رہی ہے. اب جو ایک خامی ہوگی ممکن ہے دنیا کی نظر میں، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں وہ خوبی ہو. اگر غلطی ہوگی تو پرفیکٹ تو صرف رب کی ذات ہے نا، اصلاح کا پہلو تو ہمیشہ ہوتا ہے. تو اصلاح کرنی ہوگی تو وہ شخص کر لے گا. ہم نے 100% صرف میں یا ملک نوید صاحب نہیں، ہر شخص نے وہاں بات کس کے لیے کی؟ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے. کسی نے اپنی بات تو وہاں پہ چھیڑی ہی نہیں کہ جی میرے ڈالر، میرے پیسے، میرا فلانا، میرا یہ چیز. نو، ہر شخص نے جو بات کی وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بات کی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی نہیں سو رہا. ریلیونٹ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لیگل ٹیم اپنے کام کر رہی ہے. ہاتھی گزر گیا، صرف پوچھ رہ گئی پیچھے. اب اس دم کو نکل لینے دیں اور صاحب بھائی کو تھوڑا سا سانس لے لینے دیں. وہ انشاءاللہ سب سے ملیں گے، بلا تفریق ملیں گے.
لیکن جیسے جیسے ان کو وقت ملتا جائے گا وہ سب سے ملیں گے، دوستوں، دشمنوں، منافقوں، جس سے جو بھی سمجھنے کے بی فار یو سے ریلیونٹ ہوگا۔ اگلی بات میں اس گروپ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس گروپ میں آج بھی ماشاءاللہ ایسے احباب موجود ہیں جو یہاں پہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو جو گروپس ہیں وہاں پہ ان کی تقریریں سننے والی ہوتی ہیں۔ تو صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ تو وہ حاجی ثناء اللہ ہیں اور وہاں پہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ تو یہ چیزیں تکلیف دہ ضرور ہوتی ہیں کہ یار ہمارے اندر یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی، ادھر اس طریقے سے پھر کئی ایسی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایک گروپ میں ہوتا ہے، ادھر کوئی ایک بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، وہ دوسرے گروپ میں جائے گا وہ ادھر جا کے سنے گا، وہ کہے گا نا نا یہ زیادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ تیسرے میں جائے گا کچھ اور ہوگا۔ پل میں تولا پل میں ماسا والے لوگ۔ تو میں ایسے تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا، اور پھر خاص طور پہ مجھے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایون کہ کچھ ایسے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی جسے کہتے ہیں نا سیف صاحب کو تھریٹس کرنے شروع کر دیے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بظاہر وہ جسے کہتے ہیں نا خادم ہیں اس ملت کے، ترجمان ہیں ان 5 لاکھ لوگوں کے، لیکن وہ پرٹیکولرلی نام لے کے کیا کہتے ہیں فلاں 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 کے پیسے دے دیں صرف، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن یہاں ہمارے گروپ میں ان سے اچھا بندہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، ریکویسٹ صرف اتنی کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہم نے اتنا عرصہ ایک ٹریننگ دی تھی، ایک ہم نے گرومنگ کی تھی، لیکن پتہ نہیں قوم کیوں اتنی جذباتی ہوگی، وہ ٹریننگ کدھر گئی؟ ذرا ان تمام چیزوں کو ریویو کرے، ریکال کرے اپنی میموری کو، اور اپنا وہ رول پلے کرے جو رول آپ کو پلے کرنا چاہیے ہے ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے، صاحب بھائی کے لیے نہیں، 5 لاکھ خاندانوں کے لیے۔ مسئلے کا حل صرف صاحب بھائی کے پاس ہی ہے، اسے اگر سانس لینے دیں گے، وہ اس پوزیشن میں ہوگا تو آپ کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ وہ شخص نہ بھاگا ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ایک شخص کا صرف پاسپورٹ سرنڈر کر دینا کس چیز کی دلیل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہی نہیں ہے بھائی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیونڈ دا لیمٹس ہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ لیگل مجبوریاں ہیں، کچھ اور مجبوریاں ہیں جو شاید پبلک نہیں کی جا سکتی، اور احباب اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اینی ہو، سی او صاحب ہوپفلی ہو سکتا ہے آج رات، ہو سکتا ہے کل، کسی بھی وقت ان کی ایک اور نئی ویڈیو آنے والی ہے، مزید گفتگو وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ میری آپ تمام احباب سے صرف ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو اپنے پیسے عزیز نہیں ہیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے جسٹ ایک امیجن تو کر کے دیکھیں نا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں سحری کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، افطاری کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، کیا ان کی حالت ہوگی؟ اور صاحب بھائی سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ نے اس کو دینے والا ہاتھ دیا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ جلدی میں ہوگا، لیکن کچھ مجبوریاں بھی انسان کی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا صبر کر لیں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔